السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، وفاق کی جو روٹیشن پالیسی سندھ پولیس کے ایک ایس ایس پی سانگڑ عثمان غنی صدیقی کے سندھ سے بلوچستان ٹرانسفر اور اس کے بعد جو ہے اچانک ان کے آرڈر کو روکے جانے کی خبر سے جہاں روٹیشن پالیسی کے زد میں آنے والے سندھ پولیس کے 55 سے زیادہ ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز میں جہاں خوف و ہراس کی دوڑ گئی تھی، وہیں پر عثمان غنی کے آرڈر کے روکے جانے سے ان میں ایک طریقے سے حوصلہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ ایسا بھی کوئی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے اگر وہ مستقبل قریب میں روٹیشن پالیسی کے زد میں آتے ہیں تو وہ بھی عثمان غنی صدیقی کی طرح سے اپنے آپ کو کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ اس ٹرانسفر سے رکوا سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا، اس لیے کہ عثمان غنی صدیقی جو ہے ان کا ٹرانسفر جو رکا ہے تو اس میں جو ہے الیکشن کمیشن کا بڑا کردار ہے، اس لیے کہ ان کے علاقے سانگڑ میں جو ہے ضمنی الیکشن ہو رہے تھے اور رولز کے مطابق جو ہے جس بھی ضلع میں اگر ضمنی الیکشن ہوں گے تو وہاں کے ڈسٹرکٹ پولیس افسر یا دوسرے جو انتظامی افسران ہیں ان کا ٹرانسفر نہیں کیا جا سکے گا۔ اسی رولز کے تحت جو ہے روٹیشن پالیسی کے تحت ٹرانسفر کیے جانے والے سانگڑ کے ایس ایس پی جو ہے عثمان غنی صدیقی کا ٹرانسفر روک دیا گیا ہے۔ اس کارروائی سے جو ہے ان پی ایس پی افسروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی جو سندھ کے پی ایس پی افسران جو ہے اس روٹیشن پالیسی کے زد میں آ رہے، لیکن آج جو روٹیشن پالیسی کے سلسلے میں جو ایک پریس کانفرنس کی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے، اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں تو ایک بار پھر جو ہے سندھ پولیس کے جو پی ایس پی افسران ہیں ان میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پریس کانفرنس میں انتہائی واضح الفاظ میں جو ہے وفاقی وزیر نے یہ کہا ہے کہ جن پی ایس پی افسروں کا یا جو بھی روٹیشن پالیسی کے زد میں آنے والے بیوروکریٹ ہیں جو سرکاری افسران گریڈ 19، 20، 21 اور 22 کے ہیں، اگر ان میں کسی کے خلاف جو ہے نیب میں کوئی کیس چل رہا ہے تو ایک تو ان کا پرموشن نہیں ہوگا اور دوسرا ان کو پوسٹنگ نہیں ملے گی۔ تو اب یہ جو ان کا فرمان ہے وفاقی وزیر کا شفقت محمود کا، یہ فرمان جو ہے یہ ایک طریقے سے بم کا گولہ بن کر جو ہے سندھ پولیس کے ان 54 سے زائد ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کے علاوہ خود بیوروکریٹس پر گرا ہے، جن میں سے غالب اکثریت جو ہے وہ نیب زدہ ہے، یا تو ان کے خلاف نیب کے مقدمات چل رہے ہیں یا ریفرنسز کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں معلوم یہ ہوا ہے کہ جو سندھ پولیس کے جو ڈی آئی جیز اور ایڈیشنل آئی جی اور ایس ایس پیز کے زد میں آ رہے ہیں ان میں جو ہے میں بار بار اپنے پروگراموں میں ذکر کر چکا ہوں، یعقوب منہاس جو ہے ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ہیں، ان کا نام بھی ہے، غلام نبی میمن کا نام بھی اس لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے یا پہلے سے شامل ہے، اس لیے کہ ان کی بھی تقریباً سروس جو ہے وہ سندھ پولیس میں ہی گزری ہے اور وہ بھی اس احتجاج کا حصہ تھے جو کہ آئی جی سندھ کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا 19 اکتوبر کے بعد ان کا بھی نام ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ آئی جی سندھ کو ایک طریقے سے موٹیویٹ کیا تھا اور احتجاج کرنے کا مشورہ دیا تھا، جس میں جو ہے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی جو ہے عمر شاہد ان کا بھی نام آ رہا ہے۔ تو اب یہ جو روٹیشن پالیسی کے زد میں جو ہے خود غلام نبی میمن کے علاوہ ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی، ویسٹ عاصم قائم خانی، ڈی آئی جی مقصود میمن، ڈی آئی جی لڑکانہ جو ہے اپنا میرپور خاص ذوالفقار لاڑک، ٹریننگ ڈی آئی جی نعیم شیخ، ڈی آئی جی آر آر ایف خادم رن، ڈی آئی جی عرفان بلوچ، ڈی آئی جی ایڈمن امین یوسفزئی، ڈی آئی جی سی آئی اے عارف حنیف، لڑکانہ کی ڈی آئی جی ناصر آفتاب اور فائننس کے ڈی آئی جی ذوالفقار مہر کے علاوہ ڈی ایل برانچ کے جو ڈی آئی جی ہے عبداللہ شیخ اور ایس ایس پیز میں جو ہے عدیل چانڈیو اور ایسٹ کے ساجد عامر صدرزئی اور اے سی ایل سی کے جو ہے عارف اسلم راؤ اور حیدرآباد کے عبدالسلام شیخ کے علاوہ دوسرے بھی جو ہے بہت سارے جو ہے ایس ایس پی اور ڈی آئی جی شامل ہیں کہ جو روٹیشن پالیسی کے زد میں آ رہے ہیں۔ اس میں سے بہت سارے جو ہے وہ نیب کے معاملات کو بھی فیس کر رہے ہیں اور اینٹی کرپشن کے، جس میں جو ہے عامر صدرزئی ایسٹ کے ہیں اور ڈی آئی جی فائننس جو ہے ذوالفقار مہر بھی اس میں شامل ہیں۔ اب یہ تمام کے تمام جو پی ایس پی افسران ہیں آج کے وفاقی وزیر شفقت محمود کے اس پریس کانفرنس سے جو ہے ان کی حالت غیر ہو گئی ہے
اور ہر کوئی جو ہے اپنا اپنا چینل استعمال کر کے خود کو یا اپنے ٹرانسفر کو روکنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس ٹرانسفر کے زد میں آنے سے بچ جائے. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا. ناظرین، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو سندھ کے جو پی ایس پی افسران ہیں وہ ان کو پیپلز پارٹی کی 18ویں ترمیم کی بڑی سپورٹ حاصل تھی، اور 18ویں ترمیم کی وجہ سے جو ہے وہ سندھ سے باہر نہیں جا رہے تھے، جس میں جو ہے خود چیف منسٹر جو ہے مراد علی شاہ ان کا بھی بڑا کلیدی کردار رہا ہے. اور یہ جو پی ایس پی افسران ہیں، یہ سندھ کے جو پی ایس پی افسران ہیں خاص طور سے یہ ان کے بارے میں یہ شکایت ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا کردار اس وقت ادا کر رہے ہیں. اور جو 4-5 ریفرنس خود وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے خلاف اس وقت نیب میں چل رہے ہیں، اس میں سے جو ہے ان کے جو 7 شریک جرم تھے، بہت سارے جو بیوروکریٹ اور پی ایس پی افسران ہیں وہ ایک طریقے سے سلطانی گواہ بن گئے ہیں، اور اس میں سے بہت سارے افسروں نے جو ہے وہ ان کو وی آر ہو گیا ہے، انہوں نے پلی بارگیننگ انہوں نے کروا دی. اس طریقے سے انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا. تو ایک طریقے سے جو ہے مراد علی شاہ کے خلاف جو ریفریسنس ہے بدعنوانی اور مالی بے ضابطگی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کا، تو وہ کیس ایک طریقے سے ہمیں سٹرونگ نظر آ رہا ہے. ایک طریقے سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ ان ریفریسنس کے نتیجے میں جو ہے کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. اور اس صورتحال میں جو ہے پھر روٹیشن پالیسی پر عمل درآمد جو ہونا ہے وہ بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا، اور وفاق کو کسی مزاحمت کا سامنا جو ہے سندھ کے پی ایس پی افسروں یا دوسرے بیوروکریٹ کی جانب سے نہیں کرنا پڑے گا، ان کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ کہنا ہے ہمارے جو ہے سیاسی نمائندے احمد گل اور خود پولیس کے جو ہمارے نمائندے ہیں ہمراز راہی کا. ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کی، کہ جنہوں نے ایک عجیب قسم کا جو ہے نگینہ تراشا ہے منگو پیر تھانے کے لیے. منگو پیر تھانے میں آج جو ہے باضابطہ جو ہے عبدالخالق انصاری ایک سب انسپکٹر ہے، ان کی ایس ایچ او کی سے پوسٹنگ وہاں پر کر دی گئی ہے. میں کئی پروگراموں میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو تھانہ ہے منگو پیر اور سرجانی ٹاؤن، 2 تھانے اس وقت کراچی کے ایسے ہیں کہ جو کروڑوں میں ان کی بولیاں لگتی ہیں، اور ابھی بھی ان دونوں تھانوں کی بولیاں جو ہے کروڑوں میں لگی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نمائندے کے مطابق اور میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن نے جو ہے ان پوسٹنگوں میں جو ہے وہ زونل ڈی آئی جیز کی اور خود آئی جی کے جو سفارشات تھی ان کو ایک یکسر جو ہے نظر انداز کرتے ہوئے خود اپنے ہی چہیتوں کو جو ہے ان دونوں تھانوں کا ایس ایچ او لگا دیا ہے. اب خالق انصاری یعنی کہ ایک طریقے سے یہ پوسٹنگ تو کر دی ہے غلام نبی میمن نے، لیکن اپنے ہی اصولوں کی، اپنے ہی میرٹ کے، اپنے ہی قاعدے کی انہوں نے ٹوٹلی خلاف ورزی کی ہے. ان کا اپنا ہی یہ فرمان ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر جو ہے امتحان پاس کیے بغیر جو ہے وہ کسی تھانے کا ایس ایچ او نہیں لگ سکے گا. لیکن ہمارے نمائندے ہمراز راہی اور خود میڈیا رپورٹس اور پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خالق انصاری جو ہے انہوں نے کوئی کورس نہیں کیا ہے. یہ سب انسپکٹر ہے. یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے اور ایک معجزہ ہے کہ یہ سب انسپکٹر کس طریقے سے، ان کی ساری سروس جو ہے وہ اسپیشل برانچ کی ہے. انہوں نے کوئی ایک بھی کورس نہیں کیا، نہ تو کانسٹیبل کا A1 B1 کا انہوں نے کورس کیا، نہ ہی انہوں نے کوئی انٹر کورس کیا ہے، اپر کورس کیا، کوئی بھی کورس نہیں کیا. لیکن یہ سب انسپکٹر بننے میں کامیاب ہو چکے ہیں. جب انہوں نے کوئی اپر کورس نہیں کیا ہے تو پھر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایس ایچ او کے شپ کے لیے حاصل کی دیا جانے والا امتحان بھی انہوں نے پاس کیا ہوگا. اس لیے کہ ایک سب انسپکٹر اپر کوالیفائڈ نہیں ہے تو وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتا ہے، یعنی کہ اس امتحان کے طور طریقوں پر پورا نہیں اترتا اس شرائط پر، تو وہ کس طریقے سے وہ امتحان دینے کا مجاز ہوگا. لہٰذا بغیر کسی امتحان دیے ایک سب انسپکٹر عبدالخالق انصاری کو ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن نے محض اپنے منظور نظر ہونے کی وجہ سے انہیں کراچی کے سب سے زیادہ کماؤ پوت تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا ہے. عبدالخالق انصاری جو ہے ان
کے جو ساتھ کے جو پولیس افسر تھے جو اسی طریقے سے جس طرح خالق انصاری پرموٹ ہو کے سب انسپکٹر بن گئے، بعد میں وہ ڈی ایس پی بھی بن گئے تھے سینٹرل جیل کراچی میں جا کر اور لانڈی جیل میں، ان کے ساتھ جو دوسرے پرموٹ ہوئے تھے وہ امجد زیدی جو ہے وہ ریورڈ ہو کے کانسٹیبل بن گئے اور اس وقت جو ہے وہ ایس ایس یو میں جو ہے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ انہی کے ساتھ جو دوسرے پرموٹ ہوئے تھے ذوالفقار سب انسپکٹر، وہ بھی ریورڈ ہو کے کانسٹیبل ہو کے ریٹائر ہو گئے۔ اس طریقے سے محمد اقبال اور ماما جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ سب انسپکٹر اسی طریقے سے بن گئے تھے چور راستے سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بھی جب ریورڈ ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد، تو وہ بھی سپاہی بننے کے بعد جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو موصوف ہیں عبدالخالق انصاری، یہ چونکہ سینٹرل جیل میں ہوتے ہیں، وہاں ان کو جو ہے ایڈاک پروموشن، یہ اسسٹنٹ جیلر بن جاتے ہیں ڈی ایس پی کے رینک پر۔ تو ان کی جب واپسی ہوتی ہے اپنے شعبے میں یعنی پولیس میں، تو یہ اپنا ٹرانسفر جو ہے بجائے اسپیشل برانچ کرانے کے کراچی رینج میں آ جاتے ہیں ایز اے سب انسپکٹر۔ حالانکہ اصولی طور پر جو ہے انہیں سپاہی یعنی کانسٹیبل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سب انسپکٹر کے حصے آتے اور اس کے بعد اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے، اور کوئی آئی جی کوئی ایڈیشن آئی جی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی آپ تو ریکارڈ پر تو کانسٹیبل ہو، یہ آپ سب انسپکٹر کیسے بن گئے، آپ دوسروں کی طرح آپ ریورڈ کیوں نہیں ہوئے، اور بجائے ان سے پوچھ گچھ کرنے کے انہیں نوازتے ہوئے پہلے مومن آباد تھانے کا سوچو لگایا، اور اس کے بعد جو ہے اب انہیں جو ہے کراچی کے سب سے زیادہ کماؤ پوت جانا جو ہے وہ ہے منگو پیر تھانہ، وہاں کا ایس ایچ او لگا دیا، جہاں پر جو ہے جس کی بولی 1 کروڑ روپے اس وقت ہے۔ اور ہمارے نمائندے ہمارا ذرائع کو پولیس رپورٹ کا کہنا ذرائع کا کہنا ہے کہ تقریباً 50 لاکھ روپے جو ہے وہ ہر مہینے کا بتہ جو ہے منگو پیر تھانے سے جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ کے دفتر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی بھی جب یہ سیٹ ایس ایچ او کی خالی ہو گئی تو ان کے بھی رال ٹپکنے لگے، اور انہوں نے اپنے پی ایس او جو ہے شاہ عدیل کو وہاں کا ایس ایچ او لگانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب ذرا یہ بتاتا چلوں، ہمارے نمائندے نے اس سلسلے میں تھوڑی سی انکوائری کی ہے عبدالخالق انصاری سے متعلق۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ ان کی جو ہے ایک تو ان کی رہائش جو ہے ناس سینٹر میں 2-3 اپارٹمنٹ ان کے اپنے ہیں جن کی یہ اونرشپ ان کے پاس ہے۔ ہاشو سینٹر میں بھی کچھ دکانوں کی ملکیت ان کی بتائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو جو ہے وہ الیکٹرانکس مارکیٹ کے ایک نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ بہت ساری معلومات دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے حرام خور پولیس افسروں کی یہاں پر جو ہے انویسٹمنٹ ہے، بہت سے دکانوں کے وہ مالکان ہیں۔ ان کا کہنا ہے جو انہوں نے ہمارے نمائندے ہمراز راہی سے معلومات شیئر کی کہ یہ جو رنجیت ہے، ایک کشور ہے اور ایک لالا ہے، ان کے ساتھ جو ہے یہ عبدالخالق انصاری جو سب انسپکٹر ہیں ان کی شراکت داری ہے، ان کی انویسٹمنٹ ہے اور ان کے کاروبار ہیں، ان کی دکانیں ہیں، دکانوں میں ان کی شراکت داری ہے۔ اسی طریقے سے لیرک سنیما کے جو شاپنگ سینٹر جہاں بنا ہے اس میں بھی 4 سے 5 دکانیں خود عبدالخالق انصاری کی بتائی جاتی ہے کہ انہی کا کہنا ہے کہ ادریس عرف چینا جو ہے یہ کھیپی ہے، یہ بہت بڑا کھیپی ہے اور سارا کھیپ جو ہے یہ الیکٹرانکس مارکیٹ میں جو ہے یہ سارا جو ہے اسمگلنگ کا سامان جو ہے یہ لانے والا جو ہے ادریس عرف چینا ہے۔ اگر اس کو گرفتار کیا جائے تو بہت سارے جو ہے سفید پوش الیکٹرانکس جو ڈیلر ہیں اور تاجر ہیں وہ سب کے سب بے نقاب ہو جائیں گے، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں پخ اور گدھے کی۔ کراچی میں جو لوگ لیاری کے علاقے میں یا کیماڑی میں یا ملیر کے دوسرے مضافاتی علاقوں میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ گدھا اور پخ کیا ہوتا ہے۔ یعنی گدھا گاڑی کو اگر آپ نے چلتے ہوئے دیکھا ہو کہ کس طرح گدھا گاڑی چلتی ہے، اس کا گدھے کے ساتھ ایک پخ بھی دوڑتا ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کہ میں یہ جو گدھے اور پخ کی جو مثال میں کراچی پولیس پر دینا چاہتا ہوں، اس وقت کراچی پولیس کی جو تشریح ہے نا میں وہ اس گدھے اور پخ کے ذریعے میں دے رہا ہوں کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ میرا اشارہ جو ہے گدھا کس کی طرف ہے اور پخ کس کی طرف ہے۔ گدھا جو ہے وہ گاڑی کھینچتا ہے، گدھے پر جو ہے گدھے کے کاندھے پر جو ہے پوری گاڑی کا بوجھ ہوتا ہے۔
پخ اس کے ساتھ ویسی دوڑ رہا ہوتا ہے صرف اس گدھے کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اب آپ اندازہ یہ لگائیں کہ پولیس کے محکمے میں، پولیس فورس میں گدھا کون ہے اور پخ کون ہے، یعنی کون اس میں پی ایس پی کون ہے اور رینکر کون ہے اس میں۔ لیکن اس میں ایک چیز کی اس وقت کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ڈسپلن جو ہے یا بیلنس جو ہے وہ اس وقت بگڑ چکا ہے۔ تو اب بوجھ جو ہے کسی ایک پر آن پڑا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ پولیس جو ہے، کراچی پولیس جو ہے اس وقت جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ پی ایس پی افسران تو ہیں لیکن رینکرز آپ کو اس وقت نظر نہیں آئیں گے، یعنی کہ پی ایس پیز کے لیے یہ مشہور ہے کہ وہ گرم زمین پر پیر رکھنے کے عادی نہیں ہیں، یعنی انہیں پریکٹیکل ورک یا پروفیشنل ورک سے وہ ناآشنا ہیں۔ وہ سارا کام رینکرز کرتے تھے جب ایس ایس پی ہوا کرتے تھے رینکرز، یعنی میرا اشارہ جو ہے منظور مغل کی طرف ہے، میرا اشارہ جو ہے شفیع رن جو ایس ایس پی تھے ان کی طرف ہے، میرا اشارہ فاروق آوان کی طرف ہے، میرا اشارہ چودھری محمد اسلم کی طرف ہے، میرا اشارہ جو ہے راجہ عمر خطاب جب ایس پی تھے ان کی جانب ہے، میرا اشارہ عامر کی طرف ہے جب وہ ایس ایس پی تھے، میرا اشارہ خرم وارث کی طرف ہے جب وہ ایس ایس پی تھے، اور میرا اشارہ جو ہے دوسرے جو دین محمد بلوچ جو ایس ایس پی رہ چکے ہیں میرا اشارہ ان کی طرف ہے، میرا اشارہ جو ہے نیاز احمد کوسو جیسے سینئر ایس ایس پی کی طرف ہے جو رینکر تھے۔ جب یہ لوگ فیلڈ میں کام موجود تھے، جب کام کرتے، تو اس وقت پولیس کا جو سسٹم تھا وہ بڑے بیلنس طریقے سے چل رہا تھا۔ بے شک ان کا آئی جی یا ان کا ڈی آئی جی اے ڈی خواجہ تھا، بے شک ان کا آئی جی یا ڈی آئی جی جو ہے ثناء اللہ عباسی تھا، لیکن اس وقت معاملات اتنے زیادہ خراب نہیں تھے، یعنی گدھے کے ساتھ جو ہے پخ دوڑ رہا تھا تو دونوں بیلنس سے چل رہے تھے۔ اب ان میں سے ایک کی جو مائنس ہو چکا ہے تو اب بوجھ اس پر آن پڑا ہے جو بوجھ برداشت کرنے کا سرے سے عادی ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس فورس میں جو ہے ضرورت سے زیادہ اس وقت بگاڑ پیدا ہو گیا۔ فورس تو اب نہ رہی، بلکہ کہنے والے ناقدین کہتے ہیں تو ایک ملٹی نیشنل کمپنی بن چکی ہے، اور آئی جی ڈی آئی جی جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل کا ایک طریقے سے صورت اختیار کر گئے۔ کوئی ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ پی ایس پی افسران جو ہے اپنی رعونت یا اپنی طاقت یا ظاہر کرنے کے لیے اپنے اختیارات کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اتنے زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے رینکر جو ہے نا ان میں تھر تھراہٹ اور خوف اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ محض صرف اور صرف یہ اپنے اختیارات کے بل بوتے پر جو ہے اس پولیس فورس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس گھوڑے پہ آپ اگر سفر کر رہے ہو تو اس گھوڑے کو بھی آپ نے اتنا زیادہ جو ہے اس کو آپ تشدد اس پر نہیں کر سکتے، ورنہ وہ گھوڑا آپ کو اٹھا کے نیچے پھینک دے گا، آپ اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ لیکن جب گھڑ سوار اگر اناڑی ہو تو پھر وہ وہی کرتا ہے جو اس وقت سندھ پولیس کے، کراچی پولیس کے بعض پی ایس پی افسران کر رہے ہیں، اور جو کہ خود اپنے ہی محکمے میں جو ہے ان کو اچھی نظر سے یا ان کی ریپوٹیشن ان کے اپنے محکمے میں اچھی نہیں ہے۔ خاص طور سے ویسٹ کی جو شکایتیں آ رہی ہیں کہ ویسٹ میں جو ہے وہ پولیس افسروں کا جینا جو ہے دوبر کر دیا گیا ہے، معمولی نظر انداز کر دی جانے والی غلطی پر بھی انہیں ڈسمس کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ اسی کے ساتھ میں اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔